بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہمارا پہلا پارہ نصف الحمدللہ ہو گیا اور سورہ بقرہ کی 82 آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر اور ان کے مضامین آپ کے سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ایک عہد اور ایک میثاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ اذکر کا معنی بتاتا ہے یاد کرنا۔ اخذنا، اخذ یأخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ میثاق پختہ عہد اور معاہدے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ لفظ پہلے کئی مرتبہ آ چکا، مراد یہودی ہیں۔ لا تعبدون، عبد یعبد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، پوجا کرنا۔ الا مگر، اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین والدن کی تثنیہ ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے دو باپ، لیکن چونکہ دو باپ کسی کے بھی نہیں ہوتے، ایک ماں اور ایک باپ، اس لیے تغلیباً والدین کا لفظ بول کر ماں باپ مراد لیے جاتے ہیں۔ والد، اس کا ترجمہ آپ کریں اولاد والا، والدین دو اولاد والے یعنی ماں باپ۔ احسان حسن سلوک، نیکی۔ وذی القربہ، ذی معنی والا، القربہ قریبی رشتہ دار۔ ذی القربہ قرابت والوں سے، قریبی رشتہ دار، مراد قریبی رشتہ دار ہے۔ والیتامہ، الیتامہ یتیم کی جمع ہے اور مراد وہ نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یتیم کا لفظ اس شخص پر نہیں بولا جاتا جو خود بالغ ہو چکا ہو اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو، یا اس کے والد صاحب فوت ہو، اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ یتیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نابالغی میں اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ والمساکین، مساکین جمع مسکین کی، غریب، محتاج، ضرورت مند۔ وقولو، قال یقولو سے ہے معنی کہنا، للناس لوگوں سے، حسنن، حسن اچھی بات کو کہتے ہیں۔ ویسے تو حسن کا معنی خوبصورتی، جمال، لیکن یہاں پر مراد اچھی بات ہے، کیونکہ اچھی بات میں بھی ایک حسن پایا جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا، اقام یقیم، اقامتن سے ہے اور اس کا معنی قائم کرنا۔ الصلاة نماز، اس کی جمع صلوات آتی ہے۔ وآتوا الزکاة، آتو، آتا یوتی ایتا، لفظی معنی ہوتا ہے عطا کرنا، بخشنا، دینا۔ الزکاة مال کی وہ مقدار کہ جسے نصاب سے تعبیر کیا جائے اور اس پر مخصوص شرائط کے بعد ایک مخصوص رقم نکالنا اللہ کے نام پر فرض ہو جائے۔ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، پھر۔ تولیتم، تولا یتولا، تولین کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا۔ الا مگر، قلیلاً تھوڑے افراد، منکم تم میں سے، وانتم معرضون، وانتم اور تم،
معرضون، اعرض یعرض، اعراض کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا. کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے اعراض کیا، یعنی رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وذی القربى والیتامی والمساکین، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے، لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگ پھر گئے، یا یوں کہہ لیجئے اس کے بعد تم لوگ پھر گئے. الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے افراد کے، چند افراد کے، سوائے تم میں چند افراد کے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. اگلی آیت میں بھی بنی اسرائیل کے ایک عہد اور میثاق کا تذکرہ ہے. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد ایک دو گزارشات پیش کروں گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ تو وہی الفاظ ہیں جو پیچھے بھی آئے ہیں. لا تسفکون، سفک یسفکو کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، خون ریزی کرنا. دماء جمع ہے دمن کی اور معنی خون. لا تخرجون، اخرج یخرج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. خرج یخرج کا معنی نکلنا، اور اخرج یخرج اخراج کا معنی نکالنا. انفسکم، نفس کی جمع مراد ذات. من دیارکم، یہ دیار کا لفظ ہم اردو ترکیب میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں آدمی دیار غیر میں جا کر بس گیا، مراد وطن، علاقہ، ملک. ثم اقررتم، اقررتم، اقر یقر، اقرار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، حامی بھر لینا. وانتم، اور تم، تشہدون، شہید یشہدو کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا. آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. لا تسفکون دماءکم،
کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے 2 عہد اور 2 میثاق یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ ان دونوں میثاقوں پر اگر ہم غور کریں تو 2 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا، جو پیمان لیا اور جو میثاق لیا، وہ کسی ایسی انوکھی چیز کا نہیں تھا جس پر عمل کرنا بنی اسرائیل کے لیے دشوار ہوتا، اور وہ کوئی ایسی خصوصی راز کی باتیں نہیں تھیں جو اگر کسی دوسرے پر آشکارا ہو جائیں تو کوئی پریشانی پیدا ہو جائے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جن چیزوں کا عہد اور میثاق لیا تھا وہ ساری کی سارے مکارم اخلاق ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے اخلاق اور اس انسان کے کردار کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بنیادی طور پر سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں اگر اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جن چیزوں کا عہد اور میثاق لیا تھا اس میں ان کے عقیدے کا خیال رکھا گیا تھا، اپنے عقیدے کو خراب نہ ہونے دینا، اپنے عقیدے کی دیکھ بھال کرنا، اور اپنے عقیدے میں کسی ایسی چیز کو شامل نہ ہونے دینا جس کی وجہ سے تمہارے ایمان، تمہارے دین اور تمہارے عقائد پر حرف آئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا عہد اور میثاق لیا تھا، یہ جو لا تعبدون الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس میں تمام ایمانیات آ جاتے ہیں۔ ایمان کے جتنے بھی بنیادی اہم ارکان اور جتنے بھی اہم شعبے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے سے جو چیز مراد ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے حکم کی اطاعت اور تکمیل کرتا ہے۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے بات کہہ دی ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا ہے جو کوئی مالک اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتا۔ تو پہلے بنیادی چیز جس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی اور ان کے ساتھ عہد اور میثاق لیا گیا، وہ کیا؟ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی اور ایمان کے بنیادی اجزاء اور ارکان کی حفاظت کرنا، اور اس کے اوپر کلہاڑی نہ چلنے دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لیا گیا وہ مکارم اخلاق میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بر و صلہ کے ساتھ ہے، صلہ رحمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ اس حسن سلوک میں یہ جو صلہ رحمی ہے، بر و صلہ ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لیا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم میں یہ پہلو جا بجا
نمایاں کیا گیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ بندوں کے معاملات کا ذکر فرمایا ہے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، وہاں پر سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امہ کا، تیری والدہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا تیری والدہ، پھر پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا تیری والدہ، چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرا باپ۔ یہ موقع نہیں ہے، کسی وقت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں والدین کے حسن سلوک پر مفصل بات کروں گا انشاءاللہ۔ والدین کا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کروں گا۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ میں جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جب تک وہ چیزیں اکٹھی نہ ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ دوسری چیز حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کو ایک ہی پیرائے میں بیان کیا کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن جا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر گزار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنا شکریہ بھی مقبول نہیں ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کے حقوق کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں، کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ پھر حسن سلوک میں قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا ذکر آ گیا۔ یہ چیزیں صلہ رحمی، حسن سلوک، اور جس کے لیے میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں صلہ رحمی کا معنی ہی یہ ہے رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھنا، عزیزوں سے، اقارب سے، رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھنا۔ معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان اور یہ مذہب اور یہ اسلام نہیں ہے کہ انسان انفرادی عبادات کے اوپر توجہ دیتا رہے اور حقوق العباد کی طرف توجہ نہ دے، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر حق لازم کیا ہے ہم ان کے اس حق کو پامال کرتے رہیں۔ یہ دین اور یہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو۔ صرف حقوق اللہ کو ادا کر لینے سے انسان یہ سمجھے کہ حقوق العباد کی معافی ہو جائے گی، ایسا ہمارے دین اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہوگی کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد اور میثاق لیا گیا کہ تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا۔ یہی عہد اور یہی میثاق اور یہی تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں، تو گویا یہ تعلیمات تو شروع سے مشترکہ چلی آ رہی ہیں، یہ تعلیمات تو شروع سے مشترکہ چلی آ رہی ہیں، اور ان تعلیمات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہر وقت اختلاف اختلاف اختلاف، میں کہتا ہوں ان باتوں میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اور جب تک معاشرتی زندگی کے اندر ان چیزوں کی خوشبو پیدا نہیں ہوگی معاشرہ بے حس ہی رہے گا۔ مصنوعی پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آیا کرتی، مصنوعی رشتوں سے بھی کبھی خوشبو نہیں آیا کرتی۔ حق تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں اور جو رشتے انسان کے اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنی اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے متعلق بتانا، انہیں ان کے حقیقی رشتے سے آگاہ کرنا، اور انہیں ان کے جائز مقام اور مرتبے سے آشنا کرنا،
یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں. معذرت کے ساتھ میری اس بات کا بھی برا نہ منائیے گا، اس وقت ہمارے پاس صرف 2 رشتے باقی بچے ہیں، ایک انکل کا اور ایک آنٹی کا. چچا کون ہوتا ہے، تایا کیا ہوتا ہے، پھپھا کسے کہتے ہیں، ماموں کون ہوتا ہے، خالو کون ہوتا ہے، بھتیجا کون ہوتا ہے، بھانجا کون ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاحب ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہیں. ہم نے بہت بڑا تیر مارا. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں نے بار بار یہ بات ذکر کی، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنا نسب نامہ سیکھا کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری پھوپھی کون ہے، تمہاری خالہ کون ہے، تمہارا ماموں کون ہے، تاکہ ان میں سے جو صلہ رحمی کے مستحق ہیں، جو تمہاری تعاون کے مستحق ہیں، تم ان کے ساتھ تعاون کر سکو. تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے خالو کون ہوتا ہے. اب تو صرف 2 رشتے، ایک انکل اور ایک آنٹی. میں نہیں منع کرتا اس بات سے کہ کسی کو انکل کہیں کسی کو آنٹی کہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کم از کم رشتوں کی جو خوشبو ہے اس خوشبو کو جو ہے وہ پھیلنے دیں، اس خوشبو کو پھیلنے سے نہ روکیں. اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، یہ رشتہ اس کا ہے، اس کا یہ رشتہ ہے، اس کا یہ رشتہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے، اس کا ہم پر یہ حق بنتا ہے، اس کا ہم پر یہ حق بنتا ہے. اب صلہ رحمی تو نہیں رہ گئی، اب تو صرف بدلہ رہ گیا ہے، اب تو صرف تبادلہ رہ گیا ہے. میں آپ کو دوں، آپ مجھے بدلے میں دے دیں، آپ مجھے کھلائیں، بدلے میں میں آپ کو کھلا دوں. اب تو یہ تبادلہ رہ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو کسی کا بدلہ اتارتا ہے. آپ نے میرے اوپر احسان کر دیا، میں نے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا، تو بدلہ ہے، صلہ رحمی تھوڑی ہے. ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے اور وہ پھر آگے بڑھ کر رشتہ جوڑے. لوگ کہتے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی ہمارے ساتھ قطع تعلقی کیا جا رہا ہے اور ہم آگے بڑھ بڑھ کے جناب اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑیں. ایک آدمی ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، ہم پھر اس کے پاس چلتے چلے جائیں. یہ وہ انانیت ہے جس نے ہمارے خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال نامے کھولتا ہے، لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. لیکن اگر 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اخروا ھذین، ان دونوں کا معاملہ ابھی ذرا ملتوی رکھو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں ان کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. مغفرت کے فیصلے سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر، ذرا ذرا سی خاندانی رقابتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر آپس میں تلخی ہو جاتی ہے، بات قطع تعلقی تک پہنچ جاتی ہے، جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں. اس خاندانی اور معاشرتی نظام کے اندر اس انانیت کے جذبے نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. نئی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پرانی رشتہ داریاں بھی باقی نہیں رہتی. ان قریبی رشتہ داروں کا، ان عزیزوں کا، ان یتیموں کا، ان مسکینوں کا، ان محتاجوں اور ضرورت مندوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھنے کا وعدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اور یہی تلقین ہمارے لیے بھی ہے کہ دیکھنا اپنے عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ بد سلوکی مت کرنا. بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر پر جس گھر میں کوئی یتیم بچہ پایا جاتا ہو اور اس یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس گھر پر جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. وہ یتیم کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہی تو ہے. نبی علیہ السلام تو یہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی اپنے کسی یتیم بچے کا یا کسی غیر کے یتیم بچے کا خیال کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی کفالت کرے، فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے.
اور ہم اپنے ہی یتیم بھتیجے کا، بھتیجی کا، بھانجے کا، بھانجی کا حق مار کے ان کی جائیداد پر، ان کے بیلنس پر، ان کی جو ہے وہ کوٹھی کے اوپر، ان کے بنگلے کے اوپر، ان کی گاڑی کے اوپر، ان کے پیسے کے اوپر ہم گنجے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ڈاکٹر ہر چیز کھانے سے منع کیوں کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں پانچویں میں پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں بات آتی، سمجھ میں کہاں سے آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ دل نرم پڑ جائے، دل میں نرمی پیدا ہو جائے، دل میں رقت پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لیا تھا، اور میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ تعلیمات مشترکہ ہیں، اور ان تعلیمات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی جو ہمارے سامنے اختلافات بیان کریں، ان اختلافات کو اچھالیں، ہمیں مزہ آتا ہے ان چیزوں کے اندر، اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اذیت پسندی، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، جن چیزوں کے اندر کسی دین اور مذہب کا اختلاف نہیں ہے، اور جن کو اختیار کرنے سے ہماری معاشرتی زندگی قابل رشک بن سکتی ہے، ان چیزوں کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، ان چیزوں کو تو اختیار کر لیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات کیا؟ حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کے آگے جا کے سجدہ مت کرنا۔ ہم جاتے ہیں، جا کر مزاروں کے طواف بھی ہو رہے ہیں، منتیں مرادیں بھی مانی جا رہی ہیں، اولاد بھی مانگی جا رہی ہے، رزق بھی مانگا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، کسی اور کے آگے جا کر سجدہ ریز ہونا، اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکانا تو حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ خانہ کعبہ ایک روئے زمین پر ایک ہے خانہ کعبہ روئے زمین پر، ہم اس کے ماڈل بنا کے ربیع الاول کے مہینے میں اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ روضہ مبارکہ پوری روئے زمین کے اوپر صرف ایک ہے مدینہ منورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس کے ماڈل بنا کے اس کے آگے ہم جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقیدت اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ عقیدت اور محبت کا حق ادا نہیں کیا، اپنے عقیدے پر کلہاڑی چلائی اپنے ہاتھوں سے، اس کی جڑوں اور بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے ان چیزوں کو، یہ چیزیں کہ انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور اپنی عقیدت کی بھی حفاظت کرے، یہ دونوں چیزیں بنیادی اہم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے کی حفاظت کرتے کرتے انسان عقیدت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں اندھا ہو کر انسان عقیدے کو فراموش کر بیٹھے۔ اور حقوق العباد میں والدین، عزیز و اقارب، یتیم اور مسکین، ضرورت مند، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشترکہ تعلیم ہے تمام قوموں اور تمام امتوں اور تمام ملتوں کے لیے، ہر رنگ نسل کے لوگوں کے لیے۔ آگے یہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شائستگی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، میں اس کو یوں تعبیر کر سکتا ہوں،
حکمت کے ساتھ موعظت حسنہ حکمت کے ساتھ لوگوں تک منتقل کریں. اچھی بات اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دو واسطوں سے استاد و فرمایا کرتے تھے اگر کسی بات میں 3 حق جمع ہو جائیں اس بات کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اگر ان 3 میں سے کسی ایک میں کمی واقع ہو جائے اس بات کا اثر نہیں ہوتا. فرمایا حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے، حق تعالیٰ اس کلام کے اندر ضرور اثر پیدا فرماتا ہے. اور اگر بات حق ہو لیکن نیت حق نہ ہو، یا بات بھی حق ہو نیت بھی حق ہو طریقہ حق نہ ہو، اس بات کا اثر نہیں ہوگا. تو وقولوا للناس حسنا کا یہی معنی ہے. پھر عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کا ذکر بھی فرما دیا، بدنی عبادات کا ذکر بھی فرما دیا. اقیم الصلاۃ میں بدنی عبادت کا ذکر آ گیا، آتوا الزکاۃ میں مالی عبادت کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لے لیا. بنی اسرائیل سب نے اس کے اوپر اطمینان کا اور اپنے پختہ عہد کا اظہار کیا اور اقرار کیا کہ صاحب ہم یہ کام ضرور کریں گے. لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا کہ چند لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، باقی سب منہ پھیر کر بھاگ گئے. باقی سب منہ پھیر کر بھاگ گئے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بھی صورتحال یہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان معاشرتی اقدار پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ آج معاشرے سے ان اقدار کا یوں سمجھیے کہ جنازہ نکل چکا ہے. معاشرہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ترقی نہیں ہے، تنزل ہے. یہ کمال نہیں، زوال ہے. یہ عروج نہیں، پستی ہے. عزت نہیں، ذلت ہے. دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور عہد لیا وہ یہ تھا آپس میں خون ریزی مت کرنا، اور تم لوگ اپنے درمیان سے کسی کو اس کے علاقے سے ملک بدر بھی نہ کرنا، وطن سے بے وطن نہ کرنا. کیا معنی؟ معنی یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تلوار نہ اٹھانا، کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاؤ، آپس میں خود ہی ایک دوسرے کو ایک علاقے سے نکالنا شروع کر دو، اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دو. کیا مطلب؟ یعنی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، نفرتوں عداوتوں اور بغض لڑائی جھگڑے ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو داغدار مت کرنا. یہی وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دی تھی. لا ترجعوا بعدی کفارا، یاد رکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. ایسا نہ کرنا. نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں یہی تلقین فرمائی تھی. دیکھو یاد رکھنا میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مت اڑانا شروع کر دینا. سمجھ لو اس بات کو اچھے طریقے سے. آپس میں خانہ جنگی مت کرنا، خون ریزی مت کرنا. اس لیے کہ اگر تم آپس میں لڑ پڑے، آپس میں تمہارے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی تو تم اپنوں کا ہی خون بہاؤ گے نا. تم اپنوں کو ہی اپنے ملک سے جو ہے وہ بدر کر دو، در بدر کر دو گے. تم نے اقرار کیا، تم نے شہادت دی، تم مانتے ہو، تم گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر تم ہی تو ہو جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنوں کا خون بہایا اور انہیں ملک سے در بدر کر دیا. تم کتنے عہد شکن ہو. پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا. دیکھو ہم نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، تم احسان فراموش ثابت ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیے ہوئے عہد اور میثاق کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے احسان فراموشی بھی کی اور تم نے عہد شکنی بھی کی. عہد شکنی بھی کی. اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر رکھا تھا، جو معاہدہ کر رکھا تھا، اس عہد کو بھی توڑا. یاد رکھنا تم نے یہ 2 بڑے جرم کیے، احسان فراموشی اور عہد شکنی. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی احسان فراموشی میں مبتلا ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی عہد شکنی میں مبتلا ہو جاؤ. ان دونوں خرابیوں سے، ان دونوں گناہوں سے اور ان دونوں جرموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. نہ احسان فراموش بننا اور نہ عہد شکنی کرنا. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی.